جناب کتنے ستے ہون باہمیں جو مرضی اپنے مصروفیات چھون یہ اور نعرہ جدو حضور دے غلام جمع ہونے نے اپنے آپ ہاتھ آسمان دی طرف بلند ہونے نے اور عرض کی دی جانی یا رسول اللہ اسی اتنے بھی حاضر قبر وچ بھی حاضر کل حشر سے بھی حاضر اس واسطے کہ اس نعرے نے کفر دی 50 سالہ و محنت جس کو بڑی سینہ زوری دیوتے مسلمانہ دیوتے مسلط کر رہے سی کہ بس جی ہون گئی گل ہون علامہ اقبال دے بقول وہ تو تھے تمہارے آبا بتاؤ تم کیا ہو بس یہ ختم ہو جانی گل لیکن ایک مرد مجاہد ویل چیئر دیوتے بیٹھے ہویا سارے کہہ رہے سن کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے اور جناب کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے اور جناب یہ کیا بات ہوئی ایک مرد مجاہد ویل چیئر پہ آگے آیا اس نے کہا تم کہتے ہو اسلام امن کا درس دیتا ہے اسلام امن کا درس لیکن اس وقت جب بلال کعبے کی چھت پر ہو لیکن جب تمہاری بیٹیاں غیر اٹھا کر لے کے جا رہے ہوں کشمیر لٹ رہا ہو ملک میں بے حیائی اور جناب مہنگائی کے فساد برپا ہو اور جس کے منہ میں جو آئے وہ پکے جا رہا ہو اس وقت اسلام امن کا درس نہیں غیرت کا درس دیتا ہے اس وقت اسلام غیرت کا درس دیتا ہے اور جب وہ کل ایک نادان کے منہ سے سن رہے تھے جو نادان سجدوں میں رکوع میں نہیں سجدوں میں نہیں بلکہ لیٹا رہا ہے کفر کے آگے وہ کہہ رہا تھا یہ مصرع نچریا کسی شوق میں محراب مسجد پر کہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا میں کہا حضور ہون تو آڈا کھڑے ہونا بھی سجدے تو بھی جب بیڑا اسی پتہ لگیا کریں گے کہ لمحے پہندے رہے ہو اس واسطے کہ وہ وقت گزر گیا جس ٹائم تسی کھڑے ہونا سی اس وقت اللہ تعالیٰ نے تو انہوں بڑا بہترین موقع دیتا سی کہ تسی سارے کفر کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ دیں دے کہ اسی ساری معیشت ڈب دی تا ڈب جاوے تسی غزوہ تبوک کی سنت دوبارہ زندہ کر سکتے سی کہ معیشت کی حیثیت ہے اسی اپنی جانا اپنے بچے سب کچھ حضور دے نام تے قربان کرن واسطے تیار ہاں تے معیشت حکومتاں نہیں گردیاں حکومتاں گردیاں نہیں سارے رڑ بھی جان گولیاں بھی چلان شل بھی گران فور شیڈول بھی لان سب نے اٹھا کے جیلنج پان جماعت کا لدم نہ ہو سکے اسی کے میں مان لئیے ایک خاتنال حکومت گر گئی ایک خاتنال حکومت نہیں گری اے اللہ نے قہر نال گری اور جڑے مسلط ہوئیں جنہوں نے شوق چڑھ گیا آنجے نال کہ اسی استاخان رسول اللہ مل کے کام کرانگے اور یہ کہہ رہے ناج کہ جناب اسی ساڑھے کو ملک دی معیشت سے ہی سنبھالی جا رہی میں کہا ملک دی معیشت کی تسی ایک گلی نہیں سنبھال سکتے اس کی ایک وجہ کہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ بنیا اے ملک بڑھان لگے ساڑھے بڑے نے نعرہ لایا سی کہ پاکستان کا مطلب کیا جدو اتنا بڑا نعرہ لگیا اور اے ملک سانو حاصل ہویا کیا اس ملک نو وہ لوگ چلا سکتے ہیں کہ جڑے مشورہ کرن الیکشن دا بھی لندن جان کیا اس ملک نو وہ چلا سکتے ہیں نہیں اس ملک نو بابا جی دس کے گہن کے کون چلا سکتے ہیں اس ملک نو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے غلام چلا سکتے ہیں اے نہیں ہو سکتا بھائی یہی کو اے نہیں ہو سکتا کہ حضور دی امت پاکستانی عوام بھوک دے نال اس جگہ اس ملک دے اندر پستی روے اور امیر تر ہوندہ جانا روے کل تک جڑے وہ کہنے سن کہ اسی عاشق رسول آج کل انہوں دی عاشق رسولی ایک مسیحی خاتون نے پریس کانفرنس دے دوران کھول دیتی اچھا انہیں ایک قابل غور گل ہو رہے انہیں کیا آسیہ عمران خان نے چھڑائی ساڑھے سامنے اکھاں دے انہیں اور بھی گستاخان رسول دے نام لے اور ساڑھی اکھاں دے سامنے لیکن ایک گل اور انہیں بڑی عجیب کی تھی انہیں کیا یوحنا آباد ثانیہ جس کے اندر حافظ نعیم شہید نو سرعام زندہ جلا کے شہید کیتا گیا اس نے کیا انہیں قاتلہ نو ہی عمران خان نے چھڑایا میں کیا عمران خان اجے
حافظ نعیم دا بدلہ رہندا اجے انہاں شہداء دا بدلہ رہندا تیرے کولوں اجے صرف کرسی تو اتاریا گیا اجے گلی گلی گھسیٹیا جائے گا اجے حافظ وحید دا بدلہ رہندا اور تو کی سمجھدا کہ اسی اپنے شہداء نو بھول جاندے ہیں نہیں اسی آج اس دھرتی تے آ کے کھڑے ہو کے گل کرنے دا مقصد یہ ہے کہ اسی دسن آیا کہ اے سارے سینے حافظ وحید دن اے سارے نام پیر شاہد صاحب دے لاؤ فور شیڈول چلاؤ گولیاں اسی یہ دسن آیا کہ گولیاں نال حضور دا نام روک نہیں سکتا اس نو روکن ابو جہل بھی آیا سی اس نو روکن بڑے بڑے عتبہ تے شیبہ بھی آئے سن اس نو روکن بڑے بڑے ظالم آئے سن لیکن ساڑھے بڑے نے 1857 تو لے کے 1947 1947 تو لے کے 2022 آج دن تک ہر ظالم دا سامنا کیتا ہر جابر دا سامنا کیتا ہر کافر دا سامنا کیتا ہر چیز دا سامنا کر کے آکے آکے تسی اے کہتے ہو کہ اسی اپنے آقا و مولا دا نہ چھڑ دئیے لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں اور کالے کیا جا رہے سی کالے کیا جا ایک منٹ جی لواندہ نارا توڑے کو لو کل ایک کیا جا رہے سی کہ میں نو مار دیتا جائے گا بابا جی کہنے سن کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر کیوں مار دیا جائے گا جی اس لیے کہ مجھے اقتدار سے اتار دیا گیا ہے مجھے وہ سیکیورٹی نہیں مل رہی میں نے کہا چلیا حضرت خالد بن ولید فرما کے گئے فلا نامت آیون الجبنا شادہ بوزدلاں کدی نیند نہ جس نو اپنی جان دے لالے پہ ہوئے تو آڈا تا میرا فاصلہ ہے کہ تو بچہ کھڑا ہوئے تا میرا ہاتھ اس نو لگ سکتا آمام چو ٹھیک ہے اس نو لگ سکتا گالے میں کہ جڑا نام کے گاز دور 10 گاز دور عوام بٹھاوے اور علیحدہ راستے تو آوے وہ کبھی میری جان نو خطرہ اس واسطے تیری جان نو خطرہ کہ تو انہاں دیا جانا لئیاں جڑے اپنی جانا حضور واسطے لے کے آئے سکتے لیکن خطرہ تینوں ساڑھے کو نہیں ہونا چاہیے دا تینوں ہن مار رب دی پہنے تینوں پکڑ رب دی آنی اور تو اے سمجھدا بہرحال اس کو زیادہ اس واسطے بھی نہیں کہ شیطان جدو جنت چو کڑیا گیا آج تک روڑا پا رہا نا آج بھی اتنا ہی اقتدار تو تھلے آیا تو روڑا پہنا شروع ہو گیا اس تو زیادہ تو اس کی حیثیت نہیں ہے اور ایک کہتے ہیں تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 اور کہنے جی فاقتلو فاقتلو انہیں مانا کہنے جی خط نال حکومت گر گئی میں کہا خط ساڑھے بڑے نو بھی لکھے جاندے رہے بلکہ جڑے خط تسی سانو لکھ دے سو نا سیکیورٹی تھریڈ دے وہ اجے میرے کو سنبھالے ہوئے پیون بابا جی دے نہ دے کہ اگر آپ جلسے میں گئے تو وہاں آپ کو شہید کر دیا جائے گا اگر آپ فلاں جگہ گئے تو آپ کو یہ کر دیا جائے گا آپ کے اوپر فور شیڈول لگا دیا جائے گا آپ کے اوپر یہ کر دیا جائے گا خط شروع تو لے کے آج تک لکھے جاندے رہے خط حضرت کعب بن مالک نو آیا سی جدو خط آیا اس خطے لکھیا کی سی اے علماء بیٹھے انہاں دی میں ذمہ داری لانا سارے ناروال دے علماء دے کہ تسی حضرت کعب بن مالک والا واقعہ سارا اور جمعے تے انہاں نو سنانا سارے نو میں وچوں صرف مختصر جی گل حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کعب بن مالک نال ناراض ہو گئے انہاں دے نال بائیکاٹ ہو گیا صحابہ نے گل کرنی چھڑ دیتی انہاں دیاں بیویاں میکے چلیاں گئیاں ایک دن آپ کو ایک خط ملیا وہ خط کیسر روم دی طرفوں سی حضرت کعب بن مالک دے نام
جدو حضرت کعب بن مالک نے خط کھولے نا تو لکھیا سی کہ سنیا تیرے آقا و مولا تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے نال ناراضن تے میں تینوں ہرکل روم دعوت دینا کیسر روم دعوت دینا کہ ساڑھے والا آ جا اپنے آقا دا دامن چھڑ کے تے ادھی بادشاہی تینوں دینے تو اے دامن چھڑ کے آ جا تے حضرت کعب بن مالک نے جدو خط پڑھ لیا نا تے آپ نے اس طرح بند کر کے جا کے کسی الماری چ نہیں رکھیا کسی محفوظ مقام تے نہیں رکھیا بلکہ جلدی ہوئے تندور اچ پا دیتا کہ کدھر دوبارہ خیال بھی نہ آوے کہ میں اپنے آقا دا دامن چھڑ کے کسی اور نہ چلا جاواں اے خط لکھے جاندے رہن اے یوسف بن تاشفین نو بھی لکھا گیا الفاسو نے لکھ دیتا وہ خط انہیں کیا کہ آسمان دے فرشتے بھی اگر اتر آمن تیرے نال مدد واسطے تا تینوں میرے کو شکست کوئی نہیں بچا سکتا تے یوسف بن تاشفین نے جدو خط دیکھا تے اپنے مشیر نو کیا کہ چلو بھئی اس کا جواب دو جدو مشیر جواب لکھ کے لے آیا تو اتنے بڑے کاغذ تے جواب لکھ کے لے آیا تے یوسف بن تاشفین نے کیا جھلیا دشمنہ نال لمیے گلہ نہیں کری دی دیا دشمنہ نال دو حرفی گلہ کری دیا جدو حضرت یوسف بن تاشفین نے کیا وہ خط میرے سامنے لے آؤ جڑا اس نے لکھیا میں نے آپ نے نا اس کی پشت تے لکھ دیتا اور ایک کہنے ہویا لکھیا کہ رب فرشتے بھیجے نہ بھیجے اس کی مرضی پیچھے لکھ دیتا میں جلد آ رہا ہوں ایک جگہ کیا کہ میں امریکہ کے خلاف ہوں اور دوسری جگہ کیا کہ نہیں میں امریکہ کے خلاف نہیں ہوں ہم بڑے سر ممبر کہتے ہیں کہ ہم امریکہ کے خلاف ہیں ہم ہر اس شخص کے خلاف ہیں جو ہمارے آقا و مولا کے دین سے ٹکرانے کی نیت رکھتا ہے ہم ہر اس شخص کے خلاف ہیں جو ہمارے وطن پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے ہم ہر اس شخص کے خلاف ہیں جو دین کے خلاف میری نظر رکھتا ہے ہم ہر اس شخص کے خلاف ہیں وہ پاکستانی ہو یا غیر پاکستانی ہو جو میرے آقا و مولا کی عزت پر حرف کی اٹھانے کی بات کرے ہم ہر اس شخص کے خلاف ہیں جو 295 سے ٹکرانے کی بات کرے ہم بڑے سر ممبر کہتے ہیں نہ یہ اپنا بیان واپس لیں گے نہ کبھی اس بیان سے پیچھے ہٹیں گے کیونکہ ہم یہ قسم کھا کے آئے ہیں کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے احرار کبھی ترک روایت ہمیں اور ہم جو کہتے ہیں سوچ سمجھ کے کہتے ہیں اور جو بولتے ہیں سوچ سمجھ کے بولتے ہیں ہمارا قائد وہ قائد ہے جس نے اپنے کہا ہوا ایک جملہ اس کی ایک زبر بھی اوپر نیچے نہیں کی ساری دنیا مخالف کھڑی ہو گئی اپنے بھی بیگانے بھی اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش کہ میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کن وہ شخص جس نے اپنوں سے بھی دشمنی مول لی پرایوں سے بھی دشمنی سے مراد یہ کہ سچ بات حق بات ہمیشہ حضرت عمر نے فرمایا اے حق تو عمر دے یار نہیں چھوڑے تو جب حق علامہ خادم حسین رضوی بیان کرے تو کیسے ان کے یار ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں وہ تو آپ لوگ خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ نے چنا کہ بھائی آؤ اس رستے پر چلو یہ وہ رستہ ہے جو سیدھا طیبہ کو جاتا ہے اور یہ وہ رستہ ہے جس کے کسی قدم میں بھی لغزش نہیں ہے جس کی کسی بات میں بھی لغزش نہیں ہے جس کی کسی ادا میں بھی لغزش نہیں ہے کسی عمل میں بھی لغزش نہیں ہے وہ عمل اتنا مضبوط کہ ہم یہ نہ سمجھے کوئی کہ جناب ہم کسی ختم نبوت کے ڈاکو کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں کوئی ایک ذرہ بھی ہاں ہم انہیں بتا کے آئے ہوئے ہیں کہ اگر حضور کی ناموس اور ختم نبوت سے آڑا لگایا جائے نا تو وہ تو کیا اس کی حکومت تو کیا ہم اس کو ملک میں بھی نہیں رہنے دیتے اور پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں اس کو ملک میں بھی نہیں رہنے دیتے اور ہم یہ جو آئے ہیں نا مسلط ہوئے ہیں یا لائے گئے ہیں ہم ان کو بھی کہتے ہیں حکومت کرنے آئے ہو حکومت کرو معیشت تم سے سنبھالی نہیں جاتی مہنگائی تم سے سنبھالی نہیں جاتی کوئی چیز خارجہ پالیسی تم سے سنبھالی نہیں جاتی خارجی پالیسی ہے کیا جی ہر کسی سے پوچھیں آپ کی خارجہ پالیسی کیا ہے وہ کہے گا امریکہ کے آگے لیٹ جانا یہ خارجہ پالیسی ہے ہماری اچھا امریکہ نہیں تو چائنا کے آگے لیٹ جانا اچھا جی کیوں کہتے ہیں جی معیشت نہیں چلتی ہماری ارے کیوں نہیں معیشت چلتی معیشت چل کیسے سکتی ہے جب تم نے پورے پاکستان میں نظام سود کا چلایا ہو
تم کہو کہ امریکہ ہمارا دوست ہے، تم کہو چائنا ہمارا دوست ہے، میں کہتا ہوں ساری دنیا کے ممالک تمہارے دوست بن جائیں، تم نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تو جنگ لگا رکھی ہے۔ تمہیں اس جنگ سے کون جتوا سکتا ہے جو تم نے رب اور رسول کے ساتھ لگا رکھی ہے؟ اس جنگ کہتے ہیں آپ کے پاس معاشی پلان کیا ہے؟ میں نے کہا ہم آتے ساتھ صرف اتنا کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے گناہ کیا ہے 70 سال، بحیثیت قوم نہیں، لیکن ہمارے اوپر جو مسلط کیے گئے انہوں نے تو کیا نا، اور ہم نے وہ مسلط خود کیے ہیں۔ کیا کبھی چھوٹی برائی، کبھی بڑی برائی، کبھی فلاں کبھی فلاں، ہم آ کر معیشت کو پہلی جنگ سے نکالیں گے۔ وہ جنگ کیا ہوگی کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے آگے سر بسجود ہوں گے اور توبہ کریں گے کہ آج کے بعد ملکی وسائل میں جس نے سود لینا ہے وہ آ کے ہم سے بات کرے۔ ہمیں بابا جی فارمولہ بتا گئے ہیں کہ سود کیسے ادا کرنا ہے، جس نے سود لینا ہے وہ ہم سے بات کرے۔ آج کے بعد ملک پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سود کا نظام نہیں ہوگا، نہ لیا جائے گا نہ دیا جائے گا۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، کسی گناہ کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ لینے والا، دینے والا، کرنے والا، لکھنے والا، سہولت کار، یہ ایک واحد لعنت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے اتنی وعید فرمائی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ سود کو چلا کر ملک میں کامیابی ہو سکتی ہے؟ میں کہتا ہوں سارے بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، یہ IMF بینک سارے اکاؤنٹ آپ کے لیے کھول دے، پھر بھی اس ملک کی نجات نہیں ہو سکتی جب تک اس کے اندر وہ باطل کا نظام ختم نہیں ہو سکتا۔ اور وہ باطل کا نظام ختم کرے گا کون؟ کہ جن کے اکاؤنٹ سوئس بینک میں نہیں ہیں، جن کے بچے یورپ میں نہیں پڑھتے، جن کے سارے اساسے امریکہ میں نہیں ہیں، وہی آگے کر سکتا ہے جس کو کسی کافر کا کوئی بھار نہیں ہے، کسی منافق کے ساتھ اس کی کوئی یاری نہیں ہے، جس کے دوست مودی اور جنرل نہیں ہے، وہی آگے کر سکتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ حضور کی امت ہے اور حضور کی امت کے ساتھ بھلا کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال دیکھا جو فتوحات کے بعد جمع ہوا، اس میں گھوڑے بھی تھے، خچر بھی تھے، بکریاں بھی تھی، اونٹ بھی تھی، گائے بھی تھے، یہ سارا سرکاری مال جب آپ نے دیکھا نا تو اپنے غلام کو بلایا، فرمایا ادھر آؤ، فرمایا یہ مال لے جاؤ اور یہ لے کر جا کر فلانی سرکاری چراگاہ ہے اس میں لے جاؤ اور چراؤ۔ اور آگے کیا فرمایا؟ بڑی گہری بات ہے، آپ نے فرمایا ابن عوف اور ابن عفان کے مال کو سرکاری چراگاہ کے قریب نہیں آنے دینا۔ اب ابن عوف کون ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو عشرہ مبشرہ ہیں، اور ابن عفان کون ہے؟ یہ حضرت عثمان غنی ہیں، تیسرے خلیفہ ہیں اور عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں اور بڑی شانوں والے ہیں اور ذو النورین بھی ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا ان کے مال کو سرکاری چراگاہ کے قریب نہیں آنے دینا۔ انہوں نے پوچھا کیوں جی؟ آپ نے فرمایا جو تھوڑے تھوڑے مال والے ہوں نا، 10 15 بکریوں والے، جانوروں والے، ان کو ضرور آنے دینا۔ انہوں نے کہا جی کیوں؟ آپ نے فرمایا ان کے پاس اپنا گزارا کرنے کے لیے یہی چند جانور ہیں۔ ابن عفان اور ابن عوف کے پاس بڑے مال و زر ہیں، ان کے پاس باغات ہیں، ان کے پاس جناب مال و زر ہے، یہ اپنا گزارا کر لیں گے، لیکن ان غریبوں کا کیا ہوگا؟ آج ہوتا کیا ہے کہ بیریا ٹاؤن اور DHA میں لائٹ نہیں جاتی، لیکن غریبوں کی بستیوں میں لائٹ جاتی ہے۔ حکومتوں کے کام یہ نہیں ہوتے کہ امیروں کو فیسیلیٹیٹ کریں، جو جنریٹر کی ڈیزل کو افورڈ کر سکتے ہیں، جو جنریٹر کے پیٹرول کو جلا سکتے ہیں، ان کے ہاں بجلی بھیجو کہ ان کے پاس وسائل ہیں، ان کی بجلی بند کرو۔ لیکن جو غریب بل دینے سے تنگ ہے اس کی بجلی بھی بند کر دو گے، وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ اگر اسلام کا نظام ہو تو وہ امیروں سے کھینچ کر غریبوں کے منہ میں ڈالتا ہے، لیکن اگر باطل کا نظام ہو، اگر کفر کا نظام ہو، اگر ظالم کا نظام ہو تو وہ غریبوں کی مال جمع کر کے امیروں کے منہ میں ٹھوستا ہے۔ اس لیے ہم آپ کو کہتے ہیں کہ پاکستان کی نجات صرف اور صرف حضور کے دین میں ہے، وہ دین کہ جس کے ساتھ عمر لگے تو امیر المومنین بن جائے، اور اگر کوئی حبشی غلام لگے تو وہ بلال حبشی بن جائے۔ وہ نظام، ہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کی بات کرتے ہیں، اور علامہ اقبال نے کہا تھا الحضر آئین پیغمبر سے 100 بار الحضر۔ او بھائی بتاتا ہوں جی، الحضر آئین پیغمبر سے 100 بار الحضر۔ ان کو ہر چیز گوارا ہے، ہر بات گوارا ہے، لیکن ڈر ہے تو حضور کے نظام سے ڈر ہے۔
وہ نظام حضرت فاروق اعظم فتح بیت المقدس کے موقع پہ گئے تو آگے سے آپ کے کمانڈر اور نائب کمانڈر دونوں، چیف آف آرمی سٹاف اور جناب جوائنٹ چیف آف آرمی سٹاف دونوں آ گئے. ایک حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے، یہ دونوں آگے سے آ گئے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا امیر المومنین یہ آپ نے کیسا کپڑے پہنے ہوئے ہیں؟ آگے یہودیوں اور عیسائیوں کے بڑے بڑے راہب کھڑے ہیں، بڑے بڑے رؤساء کھڑے ہیں، بڑے بڑے جناب عہدوں والے کھڑے ہیں. وہ کیا دیکھیں گے کہ امیر المومنین کس حالت میں ہے؟ آگے جب ایک نہر آئی نا تو حضرت عمر فاروق جب وہ نہر پار کرنے لگے تو آپ نے اپنے موزے اتار کے ایک موزہ دائیں کندھے پہ رکھا، ایک بائیں کندھے پہ رکھا. تو جب آپ چلنے لگے نا تو انہوں نے کہا امیر المومنین یہ آپ کیا کر رہے ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کمال بات فرمائی. فرمایا ہے ابو عبیدہ اگر تو امیر الامہ نہ ہوتا تو میں تجھے بتاتا کہ ہم وہی تھے جن سے 10 اونٹ مکے کی گلیوں میں مکے کے صحراؤں میں نہیں سنبھالے جاتے تھے، مکے کی وادیوں میں نہیں سنبھالے جاتے تھے 10 اونٹ. آج 36 لاکھ مربع میل کا حکمران ہوں میں اور میری مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا. تو یہ ساری عزت اسلام نے ہمیں دی ہے، یہ ساری باتیں اسلام نے ہمیں دی ہیں. جب حضرت فاروق اعظم نے ان سے پوچھا کہ تم نے نئے کپڑے کیسے پہن رکھے ہیں، تمہیں تو اسلام نے اس بات کی اجازت نہیں دی. تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنا گریبان کھول کے دکھایا حضور کپڑے نئے نہیں ہیں، نیچے وہی رکھے ہوئے ہیں اپنے. جو ہماری اوقات ہے، جو ہماری روایات ہے، جو ہماری تہذیب ہے، جس چیز نے ہمیں عزت دی ہے، ہم نے کپڑے نئے نہیں پہنے، یہ تو صرف ان کو دکھانے کے لیے پہنے ہیں. اور یہ اسلام ہے جس کی بات ہم کرتے ہیں. لیکن اس اسلام سے تکلیف ہے، یورپ کو بھی تکلیف ہے اور ان کو بھی تکلیف ہے جو یورپ کی اینکیں لگا کر اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، اور ان کو بھی تکلیف ہے. اسلام سمجھ نہیں آ سکتا، اسلام اس طرح سمجھ نہیں آتا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پہلے پورے کے پورے تو داخل ہو. نظام تمہارا باطل کا ہو، روٹی تمہاری جناب سود سے ہو اور نظام تمہارا رشوت سے چلتا ہو اور دن رات بے حیائی کے اور فحاشی کے اڈے اور چینلز یہ کھلے ہوئے ہوں تو تم کیا توقع رکھتے ہو کہ اللہ کی رحمتیں تمہارے ساتھ آئیں گی؟ یہ معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. مقصد سب کا یا رسول اللہ رضوی تیرے جان صاحب لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. ہم نے کسی کے ساتھ متاثر نہیں ہونا، کسی کا بیانیہ سچا نہیں ہے سوائے تحریک لبیک پاکستان کے. ایک ہی بیانیہ ہے کہ اپنی بات نہیں حضور کے دین کی بات کرو، اپنی باتیں نہیں حضور کے دین کی بات کرو، اس نظام کی بات کرو جو ہر ظالم کو گریبان سے پکڑ سکے اور ہر مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو سکے. وہ یہ نہ ہو کہ اپنی باری آئی، بات پھر یہ ہے کہ ابھی تازہ اترا ہے نا سیٹ سے تو باتیں ساری اس کے بارے میں ہی ہیں، اس لیے کہ ابھی 4 شیل چلے ہیں تو بندہ کوئی نہیں نظر آیا. اتنے لاشاں موٹے تھے چک کے لکھاں شیل کھا کے کسی ایک نے بھی یہ کیا ہوئے کہ میرا تحریک لبیک نہ کوئی تعلق نہیں. کہتے ہیں ابھی ہمیں جلسہ نہیں کرنے دیا جا رہا. میں نے کہا ہمیں تو نعرہ لگانے سے روکا جاتا تھا لیکن ہمارے ہر کارکن سے لے کر اوپر تک سب نے کہا کہ ستم کرے دھنا ہنر آزمائے تو تیر آزما، کیونکہ ہم ان کی اولاد میں سے ہیں جنہوں نے ظالم کا مقابلہ کیا ہے، جنہوں نے قوم کی بیٹیاں نہیں نچائی، جنہوں نے قوم کا مال نہیں کھایا، جنہوں نے چوروں کی وکالت نہیں کی، جنہوں نے ڈاکوں کی وکالت نہیں کی، جنہوں نے ناموس رسالت کے لیے پہرا دیا ہے، ان کے مجاہدوں کے اوپر ظلم نہیں کیا. ہم ان کی اولاد ہیں. اس لیے ہمیں سب کو ایک بات تو طے ہے کہ یہ سوچنا ہوگا کہ
کہ ہمیں اب سب سے منہ موڑ کر حضور کے دین کی طرف منہ کرنا ہوگا، ورنہ ہمارا مستقبل انہی کے ہاتھوں میں ہے جن کے ہاتھوں میں اب یہ ظلم کا پورا نظام ہے، جنہوں نے پاکستان کی آئی تئی پھیر کے رکھ دی ہے، پنجابی کا آئی تئی پھیر کے رکھ دی ہے۔ وہ ایک ملک جسے ایک طرف سے دشمن لگتا تھا، اس کا نام بھارت ہے، وہ آج بھی لگتا ہے، جس کو صرف سیکیورٹی رسک تھا، آج اس ملک جس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، آج اس پورے ملک کو معاشی رسک بنا کر کھڑا کر دیا ہے، آج اس کی معیشت کو اس دہانے پر لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے، سود کے ذریعے، کرپشن کے ذریعے، بددیانتی کے ذریعے، بدعہدی کے ذریعے، جو کچھ ہو سکا اس ملک کو زخم دیے گئے، جتنے ہو سکے اس ملک کو زخم دیے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کہاں سے نکل آئے ہیں؟ میں نے کہا ہم نکلے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے پاکستانیوں کو پھر ایک موقع دیا ہے، وہ تحریک لبیک پاکستان کی صورت میں، کہ ہو سکتا ہے تمہاری نجات، تمہاری بھلائی ہو جائے، لیکن اس کے لیے قوم کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمیں ان چوروں سے، ان لٹیروں سے جان چھڑانی ہے، اور اب وہ نظام اور وہ لوگ لے کر آنے ہیں۔ کہتے ہیں جی پڑھے لکھے لوگ، میں نے کہا پڑھے لکھوں نے تو پاکستان کو بڑھا ہے، کون سا ان پڑھ تھا؟ یہ کہتے ہیں جی امپورٹڈ حکومت، میں نے کہا جی شہباز گل کہاں سے آئے؟ یہ سارے کہاں سے آئے؟ آپ کی پوری کابینہ امپورٹڈ تھی، ساری چیزیں اب بھی امپورٹنٹ ہیں۔ یہ ابھی آپ کو پتا ہے کہ ملک الیکشن پاکستان میں ہونے ہیں، مشورہ لندن کرنے چلے گئے، یہ لانتی جنہوں نے آ کر پہلے بھی پاکستان کو لوٹا اور اب پاکستان کے مزید چھڑے ہو گئے ہیں، یہ وہ سارے جمع ہو چکے ہیں پاکستان کے خلاف اور اہلیان پاکستان کے خلاف، اور پاکستان کی بقا اسی میں ہے کہ جو بابا جی نعرہ دے کے گئے ہیں کہ آیا آیا، ہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے جو ہر چیز کو درست رکھ سکتا ہے اور ہر بات کو درست رکھتا ہے، اور وہ دین خالی خشکوں کا دین نہیں، وہ دین بھی نہیں کہ جس میں صرف لوٹا بسترا مسلح ہو اور صرف باتیں ہوں، نہیں وہ دین نہیں۔ علامہ اقبال سے کہتے ہیں کہ وہ دین کون سا؟ علامہ اقبال کہتے ہیں عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شر و دی بت قدائے تصورات۔ کہتے ہیں حضرت خالد بن ولید کو کسی جنگ میں شکست کیوں نہیں ہوئی؟ تو کسی نے پوچھا خالد آپ بڑے طاقت والے ہیں، آپ بڑے مجاہد ہیں، آپ کے پاس بڑی تلوار دھنی ہے، آپ بڑے جنگ کے فن کو جانتے ہیں، تو آپ نے فرمایا نہیں ہو جلے ہو، اس وجہ نہ نہیں، خالد نے اپنے آقا و مولا دے پیشانی دے بال اپنی ٹوپی چ رکھے ہوئے ہیں، جدھر منہ کردا اللہ تعالیٰ فتح دینا جانا۔ اس واسطے اسی اس گالوں نے ڈر دے کہ اسی ناکام ہو جاواں گے، اس واسطے کہ اسی اپنے دلوں میں حضور دی محبت رکھی ہوئی، اور وہ محبت جس نے اتھے بھی جگمگانا اور آخرت بھی جگمگانا، اور ہر اندھیری رات جو چراغ ہے، اسی وہ محبت لے کے اگر فیض آباد جائیے تو اللہ تعالیٰ سانو ناکام نہیں کرتا، اسی وہ محبت لے کے صرف پنڈی تک پہنچیے تو اس گیرٹ بینڈر گستاخ نو اپنے کام روکنے پہ دیں، اور اسی یہ محبت لے کے وزیر آباد آئیے تو پوری حکومت ہر چیز پلٹ کے رکھ دینا، اور جس میدان میں چاہیے اللہ تعالیٰ سانو فتح دینا، اس دی وجہ ساڑھا کوئی کمال نہیں، اس دی وجہ کہ ساڑھے دنوں میں حضور دی محبت ہے، دنیا دی کوئی لالچ نہیں، اقتدار دی کوئی لالچ نہیں، کوئی حوث نہیں کسے قسم دی، اس واسطے ساڑھے دنوں میں جو محبت موجود ہے جڑی ہر باطل نو شکست دے سکتی، ہر ظلم دے نظام نو ختم کر سکتی، ہر ختم ہوئی ہوئی چیز کو دوبارہ بحال کر سکتی، اور پاکستان دے ہر مشکل دے ویلے صرف وہی بات اور وہی گل کم آ سکتی جڑے امیر المجاہدین کہہ کے گئے۔ اے لوگ مذاق اڑا دے رہے کہ معیشت کس طرح دوست ہوئے گی، تو انہوں نہیں پتا کہ معیشت پاکستان دیوالی ہے کچھ دنوں تے کھڑیا، شاید تو انہوں احساس نہیں کہ میں بار بار معیشت کی گل کیوں کر رہا کہ پاکستان دا معیشت بالکل اس ٹائم اس طرح ڈابا ڈول کھڑی، وہ کہنے سر جی بابا جی کہنے سود نہیں ہے جنہاں کو لے آنے انہاں کو دیو، میں تو انہوں قسم کھا کے کہنا کہ پاکستان دی معیشت دا آخری حل وہی ہوئے گا جو امیر المجاہدین فرما کے گئے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ کیسی حافظ وحید شہید نو
खराज तासीर पेश करना आया और ये अहद वफा करना आया कि जनाब अगर तुसी खून दिता, अगर तुसी जान दिती तो असी तुहाडे पिछों बैठ नहीं गए, बल्कि हर जालिम दे गिरबान नूं पकड़न वास्ते असी होर मजबूत होके आ गए हैं। और हाफिज साहब तुहाडी रूह नूं लखां सलाम, तुसी एक जान दे के मजीद बेदारी पैदा की थी। और नारोवाल वाले इस गल उत्ते फखर करते रहेंगे क़यामत तक कि जदों हुजूर दी नामूसे रिसालत नूं खत्मे नबूवत नूं खून दी लोड़ पई सी ते असी भी अपना सबूत हाफिज वहीद शहीद पेश कीता सी। अज असी ये सारे आहद करन आया कि ये मैदान चोरों वास्ते खाली नहीं होएगा, ये मैदान जनाब पानामा वाले वास्ते खाली नहीं होएगा, ये मैदान नचन टप्पण वाले वास्ते खाली नहीं होएगा। ये मैदान जदों लगेगा लब्बैक या रसूलल्लाह दे नारे नाल और जदों सपरे होएगी फिर आलम चश्मे अक़वाम ये नज़ारा अब तक देखे, रिफत शान वरफाना लका ज़िक्र देखे। जब हुजूर के गुलाम निकलेंगे और अपने अहद वफा के साथ निकलेंगे और उस वफा के साथ निकलेंगे जिस हाथ को हमने अमीरुल मुजाहिदीन के हाथ में देकर रखा है, जब वो अहद वफा लेकर निकलेंगे तो फिर लोगों को बताएंगे कि जलसे ऐसे होते हैं, रैलियां ऐसे होती हैं और इलेक्शन ऐसे होते हैं और उसके रिजल्ट ये होते हैं जो लब्बैक वाले चाहते हैं। अल्लाह ताला मुझे और आप